بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا کلاس۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ مشہور قول کن کا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی، کلیم الدین، احتشام حسین، یا پھر علامہ شبلی نعمانی؟ اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ مشہور قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ بات کریں کلیم الدین کی تو ان کی پیدائش 1908 عیسوی کو پٹنہ میں اور وفات 1983 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ دعوت دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں قائم ہوا، اور دلیل دی گئی ہے اس لیے وہ بابائے اردو کہلاتے ہیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ آپ کا تیسرا آپشن، دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے۔ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ یہ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں قائم ہوا تھا، 1817 عیسوی میں یہ قائم ہوا تھا، لیکن جو ہے اس کی وجہ سے وہ بابائے اردو نہیں کہلاتے تھے، بلکہ اردو کے لیے انہوں نے بہت ساری کام کیے، اس وجہ سے وہ اردو کہلایا۔ ٹھیک ہے، دارالترجمہ جو ہے جامعہ عثمانیہ مولوی عبدالحق نگرانی کے قائم ہونے سے وجہ سے یہ بابائے اردو نہیں کہلایا، بلکہ ایک یوسف نام کے طالب علم تھے، انہوں نے جو ہے ان کا جو ہے یہ لقب دیا تھا بابائے اردو کا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ تو دوستو نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی جو ہے وہ مخمس کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ صحیح جواب آپ کا دوسرا ہو جائے۔ نذیر کے بارے میں بات کریں تو 1740 عیسوی کو یہ پیدا ہوئے تھے دہلی میں، اور وفات 1830 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے۔ نذیر کے 3 نظمیں ہیں یو جی سی نیٹ کے نصاب میں شامل، تو وہ تینوں کے تینوں نظم جو ہے مخمس کی، بنجارہ نامہ، مفلسی اور آدمی نامہ۔ چلیے سوال چوتھا ہے، کس نے اپنی مثنوی کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے اس کہانی میں اپنی عمر صرف کر دی تب جا کے بڑھاپے میں یہ مثنوی لکھی؟ تو میر حسن نے سیر البیان کے بارے میں کہا تھا۔ سیر البیان کو انہوں نے 1784-85 میں تحریر کیا ہے۔ میر حسن کی یہ تبازہات مثنوی ہے، تو اسی مثنوی کے بارے میں میر حسن نے کہا تھا کہ میں نے اس کہانی میں اپنے عمر صرف کر دی تب جا کے بڑھاپے میں یہ مثنوی لکھی۔ میر حسن کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو میر حسن جو ہے 1737 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں دہلی میں، اور وفات 1786 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ کتاب اور مصنف کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، اصول فارسی، یہ مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ نگارستان کے مصنف ہیں نیاز فتح پوری، اور پگھلا نیلم کے مصنف ہو جائیں گے سجاد ظہیر، اور عروض آہنگ اور بیان شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے۔ تو اس اعتبار سے ساتھیو آپ کا صحیح جواب جو ہے پہلا ہو جائے گا۔ بات کریں ان سبھی کی پیدائش وفات کی تو شمس الرحمن فاروقی 1935 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں، کہاں؟ تو اعظم گڑھ میں، اور ان کا انتقال الہ آباد میں، شمس الرحمن فاروقی کا انتقال الہ آباد میں 2020 عیسوی کو ہوا ہے۔ سجاد ظہیر کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو سجاد ظہیر صاحب 1905 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں لکھنؤ میں، اور وفات قزاقستان میں 1973 عیسوی کو ہوئی ہے۔ نیاز فتح پوری کی پیدائش نیاز صاحب کی پیدائش جو ہے 1884 میں ہوئی ہے،
1884 میں. کہیں کہیں نیاز فتح پوری کی پیدائش جو ہے 1887 دیکھنے کو ملتا ہے، تو اسے بھی جو ہے ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، 1884 یا 87. اور وفات بارہ بنکی میں پیدا ہوئے نیاز فتح پوری، اور ان کی وفات جو ہے 1966 کو ہوئی ہے. 1966 کو ان کی وفات ہوئی ہے پاکستان میں. مولانا تحفظ علی 1837 میں پیدا ہوئے، 1837 میں پیدا ہوئے ہیں اور وفات 1914 کو ہوئی ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے. تو دوستو عکس اور آئینے یہ تبار نظر افکار و مسائل آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا یہ کن کی کتابیں ہیں. تو 1912 سے 1972 والے کی، یعنی احتشام حسین. اس کے علاوہ جو ہیں نقوش و افکار، ادب اور زندگی، تاریخی جمالیات 1905 سے 1988 والے کی کتاب ہے، یعنی کہ مجنوں گورکھپوری. تو اس اعتبار سے ساتھیوں آپ کا بی اور ڈی رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا. یہاں دیکھیے گا اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر دیا گیا ہے. تو یہ کتاب کن کی ہے؟ اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر 1926 سے 2010 والے کی. آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا محمد حسن کی کتاب ہے. اردو تنقید پر ایک نظر 1908 سے 1983 والے کی کتاب، یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کلیم الدین کی. تخلیقی عمل 1922 سے 2010 والے کی، یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا وزیر اعلیٰ کی کتاب ہے. اور یہاں دیکھیے گا ادب اور انقلاب دیا گیا ہے. ادب اور انقلاب تو اختر حسین رائے پوری کی ہے. ادب اور انقلاب اختر حسین رائے پوری 1912 سے 1992 والے ہیں. 1912 سے 1992 والے ہیں. ادب اور انقلاب اختر حسین رائے پوری کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے ان کا. سراج و منہاج، سراج و منہاج جو ہے یہ اختر اروینی صاحب کے ہیں. سراج و منہاج یاد رکھیے گا. سراج و منہاج جو ہے کن کی ہے؟ تو اختر اروینوی، اختر اروینوی صاحب کی. اور ادب اور نظریہ آپ کو معلوم ہی ہوگا 1911 سے 2002 والے. تو یہ سبھی چیزیں ہیں. ادب اور نظریہ عالم مسرور، سراج و منہاج اختر اروینوی، ادب اور انقلاب اختر حسین رائے پوری، اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر محمد حسن، اردو تنقید پر ایک نظر کلیم الدین، تخلیقی عمل وزیر آغا. تو اس اعتبار سے دوستو آپ کا یہ صحیح جواب چوتھا ہوگا. باقی آپ کے یہ جو دیے گئے ہیں اس میں سے مکس ہیں، اس لیے یہ غلط ہیں. چلیے اگلا سوال دیکھیے گا. لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی. لطف ہے کون سی کہانی میں لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی. یہ بتائیے گا کس تصنیف کے آغاز میں یہ شعر درج ہے. تو صحیح جواب امراؤ جان ادا ہوگا. یہ ناول 1899 میں شائع ہوا. امراؤ جان ادا 1899 میں شائع ہوا ہے. اور امراؤ جان ادا جو ہے دوستو 25 حصوں پر مشتمل ہے. اس کے جو مصنف ہے مرزا ہادی رسوا. تو ہادی صاحب 1858 میں پیدا ہوئے تھے لکھنؤ میں، اور وفات رسوا کی 1931 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے. باقی کا دریا باقی قرۃ العین حیدر کا ہے، راستہ بند جیلانی بانو کا، محشی ہے کرس چندر کا. چلیے اگلا سوال دیکھیں. علم نحو میں زبان کے کس پہلو کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟
تو صحیح جواب ہو جائے گا جملوں کی ساخت اور اجزائے کلام. جملوں کی ساخت اور اجزائے کلام علم نحو میں جو ہے جملوں کی ساخت اور اجزائے کلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے. صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا. اگر آپ سے پوچھا جاتا علم صرف، یہاں اگر یہاں آتا علم صرف، علم نحو نہ کہ علم صرف آتا تو آپ کا صحیح جواب ہو جاتا یہ لفظوں کے معنی اور تلفظ ہو جاتا. ٹھیک ہے، بلکہ یہ ہوتا لفظوں کے املا اور الفاظ. چلیے اگلا سوال. درج ذیل اصناف کو ان کے معروف شعراء سے جوڑیے. تو قصیدے کو ہو جائیں گے مرزا محمد رفیع سودا، واسوخت میر تقی میر اس کے موجد ہیں، رباعی امجد حیدر آبادی اور مسدس حالی معال طاف حسین حالی. تو اس اعتبار سے ساتھیوں صحیح جواب دوسرا ہوگا. سوال نمبر 10 ہے، دعویٰ دلیل کا سوال ہے. قرۃ العین حیدر اردو کی ممتاز فکشن نگار ہیں اور دلیل دی گئی ہے کیونکہ انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا. تو اس کا صحیح جواب پہلا ہوگا. دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے. قرۃ العین حیدر یہ اردو کے ممتاز فکشن نگار ہیں. صرف گیان پیٹھ ایوارڈ کے ملنے سے یہ ایک ممتاز فکشن نگار نہیں ہیں، بلکہ ان کی بہت ساری ناول ہیں، افسانوی مجموعے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کی مقبولیت ہے، یہ ممتاز فکشن نگار ہیں. گیان پیٹھ ایوارڈ کے ملنے کی وجہ سے یہ نہیں ہے، حالانکہ انہیں گیان پیٹھ کا ایوارڈ ملا ہے. ٹھیک ہے، تو دھیان سے سوال ایسے سوالوں کو دھیان سے کرنا ہوتا ہے. تو اس کا صحیح جواب آپ کا پہلا ہو جائے گا. چلیے جی اگلا سوال. درج ذیل شعر کس مرثیہ سے لیا گیا ہے؟ تم کون سے تھے ایسے کھرے داد و سند کے، تم کون سے تھے ایسے کھرے داد و سند کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور. تو یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، مرثیہ عارف سے یہ لیا گیا ہے. یہ آپ کے نیٹ کے نصاب میں شامل ہیں مرثیہ عارف، جو 10 بند پر مشتمل ہے. تو صحیح جواب کا تیسرا ہو جائے گا. اگلا سوال. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے. تو ساتھیو اس کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا پہلا، یعنی کہ اے اور بی. اس آباد خرابے میں اختر الایمان کی خود نوشت ہے. بالکل. تہذیب الاخلاق کے علاوہ سر سید کے مضامین علی گڑھ انسٹیٹیوٹ میں شائع ہوتے تھے. رنگ خیال غالب کے نہیں، آزاد کا مجموعہ ہے، اور گزرا ہوا زمانہ حالی کا نہیں، سر سید کا ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا سی ڈی غلط ہوگا، اے اور بی رائٹ آپشن پہلا ہوگا. چلیے اگلا سوال. ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو دوستو اردو میں 2 داستانی مثنویاں مشہور ہیں، جیسے کہ سیر البیان اور گلزار نسیم. اور مثنوی سیر البیان اسم با مسمى ہے، اے اور سی. تیسرا صحیح جواب ہے. گلزار نسیم کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، یہ اس کی تصحیح یہاں اے میں کر دی گئی ہے بلکہ. ٹھیک ہے، سیر البیان اور گلزار نسیم کو قبول عام کا شرف حاصل ہے. یہ پہلی اے والی زمرے میں یہ بتا دیا گیا ہے. یہاں بی میں کہا گیا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا بی غلط ہوگا. اور میر حسن نے صرف ایک مثنوی نہیں بلکہ میرے خیال سے 12 مثنویاں جو ہیں انہوں نے میر حسن صاحب نے لکھی ہیں. چلیے جی اگلا سوال. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے.
تو اس کا صحیح جواب ہوگا ساتھیوں دوسرا، یعنی کہ اے اور بی۔ فن داستان گوئی، اردو شاعری پر ایک نظر، عملی تنقید، کلیم الدین صاحب کا ہے یہ تینوں تصانیف۔ کلیم الدین، تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج، ذوق ادب اور شعور، یہ آپ کے احتشام صاحب کے تصانیف ہیں۔ تنقیدی اشارے عالم مسرور کا ہے، نظر اور نظریے بھی ہے، لیکن عکس اور آئینے جو ہے یہ آپ کے سید احتشام حسین کا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں سی غلط ہوگا۔ اعتبار نظر احتشام حسین کا ہے، لفظ و معنی شمشیر احمد فاروقی کا ہے، لیکن شعر نو محمد حسن کا ہے، تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ چلیے جی اگلا سوال۔ شاعر اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل، یہ مشہور قول ساتھیوں بتائیے گا کن کا ہے؟ شاعر اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل، تو یہ مشہور قول علامہ شبلی نعمانی کا ہے، 1857 سے 1914 والے کی۔ شاعر اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل، بقول علامہ شبلی نعمانی۔ لسانی شاخ کے لحاظ سے بتائیے گا ساتھیوں ان میں صحیح ترتیب کون سی ہے؟ تو پہلا صحیح جواب ہو جائے گا کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی۔ چلیے اگلا سوال۔ ناقد اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، تو صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ تو کلیم الدین کا ہو جائے گا اردو تنقید پر ایک نظر، اور وزیر آغا کا نظم جدید کی کروٹیں۔ اردو شاعری کا مزاج یہاں دیا گیا ہے، یہ وزیر آغا کا ہے، ادب اور زندگی مجنوں کا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں بی سی غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن اس کا ساتھیوں چوتھا ہوگا اے اور ڈی۔ انشائیہ اور انشائیہ نگار کے صحیح جوڑ کے نشاندہی کیجیے۔ تو چینی شاعر کنہیا کا ہو جائے گا، وکیل صاحب رشید احمد صدیقی کا ہو جائے گا، شامت اعمال احمد جمال پاشا، فنون لطیفہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ہو جائے گا۔ مشتاق احمد یوسفی 1923 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں ٹونک راجستھان میں، اور وفات 2018 عیسوی کو پاکستان میں۔ مشتاق صاحب کراچی میں ان کا انتقال ہوا ہے، پاکستان کراچی میں۔ احمد جمال پاشا 1929 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں الہ آباد میں پاشا صاحب، اور وفات پٹنہ میں 1987 عیسوی کو ہوئی ہیں۔ 1896 میں رشید احمد صدیقی پیدا ہوئے اور وفات 1977 عیسوی کو علی گڑھ میں، اور کنہیا لال کپور 1910 عیسوی کو لائل پور میں، اور وفات 1980 عیسوی کو لائل پوری میں ہوئی ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ لغت سے یہاں سوال پوچھا گیا ہے، تو لغت کے اعتبار سے صحیح جواب کا ڈی آپشن ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، پھر سے لغت والا سوال آیا ہے، تو اس سوال کا صحیح جو جواب ہے اس کا بھی ڈی ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال۔ وہ صنف سخن جس میں جلی کٹی سنائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو دوستو جلی کٹی واسخت میں سنائی جاتی ہے، صحیح جوابوں کا دوسرا ہے۔ ایشر سنگھ بتائیے گا کس افسانے کا کردار ہے؟ ایشر سنگھ بہت ہی مشہور ہے، تو صحیح جواب ہو جائے گا ٹھنڈا گوشت۔ ٹھنڈا گوشت کن کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یاد رکھیں گے سعادت حسن منٹو کا، اور یہ شائع کب ہوا؟ تو 1950 عیسوی میں، اور اس میں ٹوٹل 8 افسانے شامل ہیں۔ اگلا سوال۔
شاعر کی نظموں کے لحاظ سے دوستو 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، تو صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ تو دوستو مرثیہ دہلی، برکھا روت، نشاط امید حال ہی کی نظمیں ہیں، لیکن خدا کے حضور میں ذوق و شوق، ساقی نامہ، یہ آپ کے علامہ اقبال کے ہیں، تو اس اعتبار سے اے اور بی رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ صبح آزادی نثار میں تیرے گلیوں پہ، یہ فیض احمد فیض کے ہیں۔ صبح آزادی نثار میں تیری گلیوں پہ، یہ دونوں فیض کی نظمیں ہیں، لیکن کسان جوش کی نظمیں ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کا غلط ہو جائے گا سی۔ ایک لڑکا اختر الایمان کا ہے، یادیں بھی ہے اختر الایمان صاحب کا، لیکن تاج محل ساحر کا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا ڈی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن اے اور بی درست ہوگا۔ چلیے سوال نمبر 24 ہے، بقدر ذوق نظر دید حسن کیا ہو مگر، یہ مصرع مندرجہ ذیل میں سے کس مصرع کے ساتھ مل کر صحیح قرار پائے گا؟ بقدر ذوق نظر دید حسن کیا ہو مگر، تو صحیح جواب ہو جائے گا نگاہ شوق میں جلوے سمائے ہیں کیا کیا۔ چلیے آج کا یہ ہمارا آخری سوال ہے، غزل کی حیت کس صنف سخن سے مطابقت رکھتی ہے؟ ان میں سے مرثیہ، قصیدہ، مثنوی یا شعر عاشور۔ اس کے بعد دوستو کچھ جنرل سوالوں کو حل کریں گے۔ تو اس کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا، یعنی قصیدہ۔ اچھا یہ جو شعر ہے نا، نگاہ شوق میں جلوے سمائے ہیں کیا کیا، تو یہ غل نغمہ سے اخذ کیے گئے ہیں، جیگر مراد آبادی کے مجموعہ۔ چلیے تو اب ہم کچھ جنرل سوالوں کو حل کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نغمہ نما اور چراغاں بتائیے گا یہ کن کے مجموعہ کلام ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ آپ کے پاس آپشن ہے فراق، اصغر، مجروح یا جگر۔ نغمہ نما اور چراغاں یہ کن کی تصانیف ہے؟ نغمہ نما اور چراغاں، تو یاد رکھیے گا نغمہ نما اور چراغاں کے مصنف ہو جائیں گے فراق گورکھ پوری۔ نغمہ نما اور چراغاں یہ فراق گورکھ پوری کی تخلیق ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ دوستو ان سبھی میں سے کون شاہ عبد الغنی منگلوری سے بیعت حاصل کیا تھا؟ ان میں سے کون ایسے شخص ہیں جنہوں نے شاہ عبد الغنی منگلوری سے بیعت حاصل کی تھی؟ تو اصغر گنڈوی صحیح جواب ہو جائے گا، اصغر گنڈوی۔ چلیے اگلا سوال،
ایک دیس ایک بدیسی اور مجلس ادب. ایک دیس ایک بدیسی مجلس ادب. بتائیے گا یہ کس کی تصانیف ہیں؟ ایک دیس ایک بدیسی اور مجلس ادب. آپ کے پاس آپشن ہے فراق، شہریار، اصغر گنڈوی یا پھر کلیم عاجز. ایک دیس ایک بدیسی یا پھر مجلس ادب. کیا یہ فراق کے ہیں، شہریار کے ہیں، اصغر کے ہیں یا پھر کلیم عاجز کے ہیں؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں کلیم عاجز. کلیم عاجز 1926 سے 2015 والے کلیم عاجز. ایک دیس ایک بدیسی اور مجلس ادب. چلیے اگلا سوال کا جواب. دیوان مظہر جانے جانا کو بتائیے گا کس نے مرتب کیا ہے؟ دیوان مظہر جانے جانا بتائیے گا کس نے مرتب کیا ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے میر غالب، ولی یا پھر شاد عظیم آبادی. دیوان مظہر جانے جانا کو کس نے مرتب کیا ہے ان میں سے؟ تو ان میں سے کسی نے بھی نہیں کیا ہے، اصغر گنڈوی نے کیا. ٹھیک ہے. دیوان مظہر جانے جانا کو مرتب کردہ جو ہیں اصغر گنڈوی ہیں. ٹھیک ہے. دیوان مظہر جانے جانا کو مرتب کس نے کیا؟ تو یاد رکھیے گا ساتھیوں اصغر گنڈوی. چلیے اگلا سوال کا جواب بتائیے. کس نے فراق کو اردو ادب کا جانسن کہا ہے؟ فراق گورکھپوری کو کس نے اردو ادب کا جانسن کہا ہے؟ فراق گورکھپوری کو اردو ادب کا جانسن کس نے کہا ہے؟ محمد حسن، کامل قریشی، مولانا محمد حسین آزاد یا پھر خواجہ باسط. تو دوستو محمد حسن نے کہا تھا. فراق گورکھپوری کو اردو ادب کا جانسن محمد حسن نے کہا ہے. چلیے اگلا سوال بتائیے گا. پنج آہنگ اور سبدچی کے مصنف کون ہیں؟ پنج آہنگ اور سبدچی. آپ کے پاس آپشن ہے میر غالب آزاد یا شبلی. میر غالب آزاد یا شبلی یہ کس کی کتاب ہے؟ پنج آہنگ یا سبدچی. تو صحیح جواب ہو جائے گا غالب، مرزا اسد اللہ خان غالب. پنج آہنگ اور سبدچی. چلیے اگلا سوال. ذوق کے انتقال کے بعد کسے ملک الشعراء کا خطاب ملا تھا؟ ملک الشعراء کا خطاب ذوق صاحب کے انتقال کے بعد کسے ملا تھا؟ آپ کے پاس آپشن ہے میر غالب، شاد یا پھر سودا. تو صحیح جواب جو ہے غالب ہوگا. ذوق کے انتقال کے بعد ملک الشعراء کا خطاب مرزا اسد اللہ خان غالب کو ملا تھا. بتائیے کہ قید فرنگ کس کے شعری مجموعہ کا نام ہے؟ قید
فرنگ. قید فرنگ بتائیے گا. آپ کے پاس آپشن ہے فراق، جگر، شاد یا پھر حسرت. قید فرنگ فراق کا ہے، جگر کا ہے، شاد کا ہے یا پھر حسرت کا ہے؟ قید فرنگ. تو دوستو قید فرنگ جو ہے یہ حسرت موہانی کا ہے. حسرت موہانی کا شعری مجموعہ ہے قید فرنگ. ٹھیک ہے، تو قید فرنگ جو ہے حسرت موہانی کا مجموعہ کا نام ہے. اگلا سوال یہ بلکہ یہ ٹھیک ہے. اگلا سوال، کس نے شاعری میں بیدل کی روش اختیار کی ہے؟ بیدل کی روش اختیار کی ہے. شاعری میں کس نے بیدل کی روش اختیار کی ہے؟ میر غالب شاد یا پھر ولی؟ میر غالب شاد یا پھر ولی دکنی، ان میں سے کس نے شاعری میں بیدل کی روش اختیار کی ہے؟ میر نے کی ہے کیا، غالب نے کی ہے کیا، شاد نے کی ہے کیا، ولی نے کی ہے؟ ان میں سے کس نے بیدل کی روش اختیار کی ہے شاعری میں؟ تو یاد رکھیے گا مرزا اسد اللہ خان غالب اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. غالب نے شاعری میں بیدل کی روش اختیار کی ہے. آج کا آخری سوال ہے، فانی شاعری میں کس سے متاثر نظر آتے ہیں؟ شبلی، آزاد، حالی یا پھر ذوق؟ بتائیے گا. فانی جو ہے شاعری میں کس سے متاثر نظر آتے ہیں؟ شبلی سے یا آزاد سے یا پھر مولانا الطاف حسین حالی سے یا پھر شیخ محمد ابراہیم ذوق کے؟ ان میں سے جو ہے ان میں سے فانی بدایونی جو ہیں کس سے متاثر نظر آتے ہیں؟ شاعری میں کس سے متاثر نظر آتے ہیں؟ تو مولانا الطاف حسین حالی. مولانا الطاف حسین حالی سے جو ہے فانی جو ہے شاعری میں متاثر نظر آتے ہیں. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں.